المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 20واں درس ہے، عربی زبان کے 10 سبق جو عبدالسلام کدوائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا ہم آج 20واں درس پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور جو کتاب ہے ہماری، اس کے جو 7 سبق ہے وہ ہم نے مکمل کیے ہیں۔ آج ہم 8واں سبق یعنی صفت موصوف، یا جس کو ہم نعت منعوت بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم پہلے مرکب تام اور مرکب ناقص پہ بات کریں گے، اس کے بعد ہم جو ہمارا موضوع ہے مرکب توصیفی، یعنی جس کو ہم موصوف صفت یا نعت منعوت کہتے ہیں، اس کی طرف آئیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کن قواعد کو ہم کو مد نظر رکھنا ہے جب ہم ترکیب اضافی بنائیں گے، اور آخر میں ہم تمرین پہ آئیں گے جو مؤلف نے دی ہے۔ مرکب تام یعنی جس کو ہم پہلے ہم کو مفرد اور مرکب میں فرق سمجھنی ہے۔ زیدن یہ مفرد ہے، یا ہم کہیں گے بیتن یہ مفرد ہے، یعنی ایک خالی واحد اسم استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم کہیں گے فی البیت، فی البیت تو یہ مرکب ہے، کیونکہ یہاں پہ فی حرف جر اور اس میں مجرور 2 ہے، یعنی کمپاؤنڈ جس کو ہم مرکب کہتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں ھذا الکتاب یہ کتاب، یا ھذا کتاب، ھذا کتاب، تو یہ بھی مرکب ہے، کیونکہ یہ یعنی 2 جو ہمارے پاس جو 2 لفظ ہے اس سے بنا ہے۔ ھذا اسم اشارہ، کتاب مشار الیہ، تو یہ مرکب ہے۔ اگر ہم خالی کہیں گے کتاب یا ھذا تو وہ مفرد ہے۔ تو آج ہم مرکب پہ بات کریں گے، یعنی جو ہمارے پاس ہے پہلے تو مرکب تام، یعنی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کمپلیٹ سینٹینس ہے۔ مرکب تام ہم اس مرکب کو کہتے ہیں جو 2 یا 2 سے زائد الفاظ سے بنا ہوا ہو اور جس سے بات مکمل ہو جائے، یعنی جو متکلم ہے بات کرنے والا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے جو معنی ہے وہ سننے والے کو وہ یعنی وہ اس کو پوری بات سمجھ آئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مثلا لڑکا بہادر ہے، یا یہ کتاب ہے، بچہ گھر میں ہے، تو یہ مرکب تام ہے، یعنی یہ جو معنی ہے وہ ان کا وصول سامع کی طرف مکمل ہو رہا ہے، اب کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لڑکا بہادر ہے، الولد شجاع، الولد مبتدا، شجاع اس کی خبر، جملہ اسمیہ۔ ھذا کتاب یہ کتاب ہے، اسم اشارہ مشار الیہ، یہ بھی مرکب تام ہے۔ الطفل فی البیت، بچہ گھر میں ہے۔ الطفل مبتدا، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ فی البیت جار مجرور اور شبہ جملہ اور خبر، تو یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے اور یہ مکمل یعنی ہم کو معنی دیتے ہیں، ہم کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی، یعنی یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے۔ اس کے بعد ہمارا مرکب ناقص آتا ہے، یہ بھی مرکب ہے، لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ یہ معنی جو ہے وہ یعنی جو سننے والا ہے اس کو جو معنی ہے وہ پوری طریقے سے سمجھ نہیں آتے ہیں، یعنی ابھی کسی اور چیز کی حاجت ہے جو اس کو مکمل بنائے گا، یعنی اس کو بھی ہم مرکب کہتے ہیں۔ یہ بھی 2 یا 2 سے زائد الفاظ سے بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جسے بات مکمل نہ ہو، یعنی بات ابھی ادھوری ہے۔ مثال مالدار آدمی، طالب علم کا قلم وہ کتاب۔ مالدار آدمی
یہ نعت اور منعوت ہے، یعنی ایک تو اس میں جو موصوف ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور صفت ہے یعنی مالدار اور آدمی، جو یعنی جو شخص مالدار ہے، لیکن اس سے جو معنی ہے وہ یعنی ان کا وصول سامع کی طرح مکمل نہیں ہوا ہے، وہ ابھی ادھورا ہے۔ مالدار آدمی، اس سے آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کسی مالدار آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن کیا بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ یہاں پہ نہیں ہے، تو اسی لیے یہ ناقص ہے، یہ تام نہیں ہے۔ کلام الطالبی، طالب علم کا قلم، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی جب ہم مضاف الیہ پہ بات کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ مضاف الیہ مرکب یعنی ناقص ہوتا ہے، یعنی طالب علم کا قلم، تو یہ خالی اگر ہم ویسے دیکھیں گے یہ مبتدا ہے، تو اس کو خبر کی ضرورت ہے، یعنی جس کو ہم پریڈیکیٹ کہیں گے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جو مرکب یہ توصیفی ہے، پہلی جو مثال ہے رجل غنیون، مالدار آدمی، یہ بھی اس کو بھی یہ خالی مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو بات کرنی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے کہ اس کتاب کے بارے میں ہم کیا بات کرنا چاہتے، تو یہ اس میں بھی جو پریڈیکیٹ ہے یعنی خبر ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو ان جو مرکبات ہیں ان کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں، یعنی جو مرکب دو یا دو سے زائد الفاظ سے بنے ہوئے ہو لیکن وہ معنی مکمل نہ کرتے ہوں، ان کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ تو اس کے کئی اقسام ہیں، ایک تو اس میں مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی، مرکب جاری ہے یعنی حرف جر، اور اس میں مجرور، فی البیت، گھر میں، یہ بھی یعنی یہ خبر ہے، یہ پریڈیکیٹ ہے، اس کو مبتدا سبجیکٹ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مرکب اشاری بھی ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ اور جس پہ ہم جو چوتھی اس کی قسم ہے یعنی مرکب ناقص کی، مرکب توصیفی، یعنی جس کو ہم نعت منعوت یا صفت موصوف کہتے ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے، یعنی مرکب توصیفی۔ پہلے مرکب ہے یعنی یہ تو سیدھی سی بات ہے، یہ دو یا دو سے زائد الفاظ سے بنا ہوا ہوگا جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، یعنی ایک اسم اس میں جو ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایڈجیکٹیو ہے، کوئی شخص ہے اس کی ہم کوئی تعریف کرتے ہیں تو اس کو ہم ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ ایک تو اس میں وہ ہے صفت، کوئی کوالٹی، اور دوسرا وہ شخص ہے یعنی جس کو ہم موصوف کہتے ہیں یا منعوت کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے۔ تو یہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مرکب ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے سچا مسلمان، نیک آدمی، جو مؤلف نے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کتاب پہ بھی، سچا مسلمان، نیک آدمی، بڑی مسجد، چھوٹی کتاب، امانہ دار نوکر۔ تو اس میں جو مثالیں مؤلف نے بیان کی، ہر ایک مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، یعنی صفت اس میں پہلے جملے میں سچا مسلمان میں سچا ہے، مسلمان ہے جس کی ہم صفت بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح نیک صفت ہے اور جو آدمی ہے وہ موصوف ہے۔ بڑی یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ مسجد کی، وہ جس کو ہم موصوف کہتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی کتاب اور امانہ دار نوکر۔ تو اب یہ دو چیزوں کا بنا ہوا ہے، موصوف اور صفت۔ موصوف ہم اس اسم کو کہتے ہیں جس اسم کی صفت بیان کی جائے، جس اسم کی صفت بیان کی جائے، اور صفت ہم اس اسم کو کہتے ہیں جو صفت بیان کرتا ہے۔ تو ہم کہیں گے مالدار آدمی، مالدار آدمی۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، مالدار اور آدمی۔ پہلے صفت آئی ہے کہ ایک شخص مالدار ہے تو اس کو ہم صفت کہیں گے یا نعت کہیں گے۔ اس کے بعد موصوف آیا یعنی جس کی وہ صفت ہے، وہ ایک آدمی کی صفت ہے، وہ اس کا موصوف یا منعوت ہے۔ موصوف پھر سے میں کہتا ہوں اس اسم کو کہتے ہیں جس اسم کی صفت بیان کی جائے، اور صفت اس اسم کو کہتے ہیں یعنی جو صفت خود بیان کرتا ہے۔ مثلا کالا کپڑا، کالا کپڑا، تو یہاں پہ صفت کیا ہے؟ کالا، اور جو موصوف ہے وہ کپڑا ہے، یعنی کپڑے کی صفت ہے کہ وہ کالے رنگ کا ہے۔ اس مرکب توصیفی میں یعنی جو مؤلف نے بھی نیچے جو فٹ نوٹس ہے اس میں بیان کیا ہے، اس مرکب توصیفی میں جو کپڑا ہے وہ موصوف ہے
اور جو کالا ہے یعنی کالے رنگ کا ہونا اس کپڑے کا وہ اس کی صفت ہے. تو اب ہم کو ترکیب دیکھنی ہے کہ عربی میں پہلے کیا آتا ہے اور اردو اور انگریزی میں کیا آتا ہے. عربی ترکیب میں پہلے موصوف پہلے آتا ہے یعنی جس کی ہم تعریف کرتے ہیں, اس کے بعد صفت آتی ہے, جبکہ جو اردو زبان اور انگریزی زبان ہے اس میں پہلے صفت آتی ہے اور آخر پہ موصوف. یعنی جو ہم نے مثال ابھی بیان کی مالدار آدمی, تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے صفت آئی ہے, اس کے بعد اس کا جو موصوف ہے. لیکن عربی میں اگر ہم کو ترجمہ کرنا ہے اس کا, پہلے ہم یعنی عربی میں موصوف پہلے آتا ہے یعنی جس کی ہم تعریف کریں گے. یعنی ہم لکھیں گے پہلے آدمی رجل غنی, یعنی آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آدمی رجل, اس کے بعد صفت. تو عربی میں ترکیب یعنی اردو سے برعکس ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ کی طرف مرکب توصیفی سچا مسلمان. یہ بھی یعنی پہلے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نعت منعوت ہے. مرکب توصیفی سچا اس میں صفت ہے اور مسلمان موصوف ہے. تو اب ہم کو اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے, خالی ترکیب ہم کو بدل دینی ہے. یعنی پہلے ہم کو عربی ترکیب میں پہلے موصوف لانا ہے, اس کے بعد ہم آخر پہ صفت لائیں گے. یعنی مسلمان کی عربی مسلمن سچا صادقن, مسلمن صادقن یعنی سچا مسلمان. نیک آدمی, اسی طرح آدمی کی جیسے ہم نے مالدار آدمی کی یہ ترکیب کی, اسی طرح نیک آدمی پہلے آدمی آئے گا یعنی موصوف رجل نیک صالح. بڑی مسجد, مسجد پہلے آئے گی عربی ترکیب میں مسجدن, اس کے بعد صفت کبیر. چھوٹی کتاب, کتاب اس میں موصوف ہے اور چھوٹی صفت کتاب صغیر. امانت دار نوکر, پہلے نوکر آئے گا خادم, اس کے بعد یعنی پہلے خادم آئے گا یعنی جو موصوف ہے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں, پھر ہم اس کے بارے میں یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ امانت دار ہے, وہ آخر میں آئے گی عربی ترکیب میں خادم امین, امانت دار نوکر. تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے, جیسے ہم مضاف مضاف الیہ میں ترکیب بدل دیتے ہیں, اسی طرح نعت منعوت میں بھی یا صفت موصوف میں بھی ہم کو ترکیب عربی میں جب ہم اردو سے عربی ترجمہ کریں گے تو پہلے ہم کو موصوف لانا ہے, اس کے بعد آخر میں صفت لانی ہے. مرکب توصیفی بنانے کے قائد. تو جب ہم مرکب توصیفی بنائیں گے یعنی نعت منعوت بنائیں گے یا صفت موصوف بنائیں گے تو ہم کو کچھ قواعد کو مد نظر رکھنا ہے. تو ہم 4 چیزوں پہ پہلے سے بات کر رہے ہیں. پہلے سے جب ہم نے شروع کی یہ کتاب یعنی پہلے سبق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں. یعنی وسعت, عدد, جنس اور اعراب. وسعت یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا, کیا وہ عام ہے یا خاص ہے. عدد وہ واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے. جنس یعنی جنڈر, کیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور اعراب وہ مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے. تو اس لحاظ سے ہم کو کن قواعد کا لحاظ رکھنا ہے جب ہم مرکب توصیفی بنائیں گے, تو وہ یہ 4 قواعد ہیں. یعنی مؤلف نے بھی ان کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے, لیکن انہوں نے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں پھر ہم کتاب کی طرف آئیں گے. تو پہلی بات وسعت. موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوتی ہے, اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوتی ہے. تو جیسے ہم نے مثال دی رجل غنی, اگر موصوف یعنی جس کی ہم تعریف کریں گے وہ معرفہ ہوگا یعنی پراپر ہوگا, تو اس کی صفت جو ایڈجیکٹیو ہے وہ بھی پراپر یعنی وہ بھی معرفہ ہوگی, صفت بھی معرفہ ہوگی. اگر موصوف نکرہ ہوگا تو اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں رجل غنی, رجل موصوف نکرہ ہے تو اس کی صفت غنی وہ بھی نکرہ آئی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اس پہ تنوین ہے. اگر ہمارے پاس اس کی جو
موصوف جو ہمارے پاس ہوتا وہ معرفہ ہوتا الرجل ہوتا، تو اس کی اگر ہم کو صفت لانی تھی تو اس میں بھی ہم کو الف لام شامل کرنا تھا، یعنی الرجل صالح الصالح، الرجل الصالح. اس چیز کا خیال رکھنا، یعنی پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی. اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے. موصوف دوسرا قاعدہ، یعنی اب یہ وسعت کا معاملہ ہو گیا، اب عدد کی طرف ہم آتے ہیں، یعنی نمبر کی طرف. موصوف اگر واحد مثنیٰ یا جمع ہو تو صفت بھی بالترتیب اسی حساب سے واحد مثنیٰ یا جمع استعمال ہوگی. یعنی اگر موصوف واحد ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی واحد آئے گی. اگر موصوف مثنیٰ ڈیول ہے تو اس کی صفت وہ بھی تثنیہ یعنی ڈیول آئے گی. اور جو اگر موصوف ہے وہ جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع آئے گی. تو یہ نمبر میں تو دو چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ جو صفت ہے وہ موصوف کے تابع ہے، ایک تو وسعت اور عدد. تیسرا اب جنس ہے، تو جنس میں بھی جو صفت ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہے. یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، اگر موصوف مؤنث ہے فیمینائن ہے تو اس کی صفت ہے وہ بھی مؤنث آئے گی. تو یہ تیسرا قاعدہ. اور چوتھا قاعدہ یعنی اعرابی حالت، یعنی اگر موصوف معرفہ ہے، یعنی موصوف اگر مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی مرفوع ہوگی. اگر موصوف نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی، یعنی موصوف اگر منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب ہوگی. اور اگر موصوف مجرور ہوگا یا حالت جر میں ہوگا تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی. صفت موصوف قواعد کے اعتبار سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے ہم وسعت پہ بات کریں گے، یعنی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا موصوف اور صفت. رجل صالح، نیک آدمی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا رجل نکرہ ہے، یعنی موصوف نکرہ ہے تو اس کی صفت وہ بھی نکرہ آئے گی، رجل صالح یا رجل غنی. اب جو موصوف ہے وہ معرفہ ہو گیا الرجل، تو اس کے صفت بھی اس کے تابع ہوگی الرجل الصالح، نیک آدمی. یہ کس لیے ہم کو ضروری ہے؟ کیونکہ ہم کو فرق کرنی ہے مبتدا خبر اور نعت منعوت میں، ہم کو فرق کرنی ہے. مبتدا خبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مبتدا جو ہوتا ہے اس پہ عام طور پہ الف لام لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی الرجل، اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، وہ وہاں پہ صالح ہوتی ہے. تو وہ کمپلیٹ سینٹنس ہے، یعنی مرکب تام ہے. اس کا ترجمہ ہوگا آدمی نیک ہے. اگر ہم جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں مرکب توصیفی کے، اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا رجل صالح نیک آدمی ہے، اس میں نہیں ہے کہ داخل کرنے سے یہ مرکب تام بنتا ہے. اسی طرح الرجل صالح یہ بھی ترجمہ وہی ہوگا، یعنی نیک آدمی. لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ معرفہ اور نکرہ وسعت میں یہ صفت جو ہے اپنے موصوف کے تابع ہے. یعنی پھر اب اس کے بعد وسعت کے بعد ہم دیکھیں گے. وسعت میں یہ ہم کو معلوم ہے کہ جو تنوین ہے وہ نکرہ کی علامت ہے اور الف لام معرفہ کی علامت ہے. اب عدد کے اعتبار، نمبر کے اعتبار سے دیکھیں گے. تو اس میں بھی ہم نے کہا کہ جو صفت ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہے. یعنی اگر موصوف یہ واحد ہوگا تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی، تثنیہ میں بھی ویسے ہی ہوگا اور جمع میں بھی ویسے ہی ہوگا. تو آپ دیکھیے ہم اردو جملہ لیتے ہیں عاقل مسلمان ایک، تو اس میں آئے گا سیدھے آپ دیکھ رہے ہیں مسلم عاقل، مسلم عاقل. مسلم موصوف چونکہ واحد ہے اس کی صفت عاقل وہ بھی واحد آئے گی. اب تثنیہ ڈیول ہم کیسے بناتے ہیں؟ ہم الف اور نون لگاتے ہیں تو اس سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے. مسلمون یہ واحد ہے ہمارے پاس، اب ہم کیا لگائیں گے؟ الف اور نون کو ہم کسرہ دیں گے. مسلمان ہو گئے دو مسلمان. تو موصوف اب تثنیہ ہو گیا یعنی ڈیول میں آ گیا، تو اس کی خبر عاقل واحد تھا، اب عاقلان اس کا بھی تثنیہ ہو جائے گا عاقلان.
دو مسلمان عاقل. اسی طرح جمع مسلمون یعنی بہت مسلمان یعنی جس کا اطلاق 3 سے زائد پہ ہوتا ہے, 3 یا 3 سے زائد پہ. مسلمون مسلمان یعنی جمع میں عاقل ہے, تو جب مسلمان موصوف اس جمع کے صیغے میں آ گیا, اب اس کی صفت بھی وہ بھی جمع کے صیغے میں آئے گی یعنی عاقلون. تو یہ عدد تھا. اس کے بعد جنس کے اعتبار سے موصوف صفت, ہم نے کہا جنس کے اعتبار سے بھی یہی معاملہ پیش آتا ہے, یعنی موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوتی ہے, اور اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوتی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں مدرس ذکی, مدرس مذکر ہے, استاد ذہین ہے ذکی. مدرسۃ ذکیۃ, مدرسہ استانی, ٹھیک ہے, فیمیل ٹیچر. تو ذکی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی صفت ہے, اس میں بھی اب یعنی چینج ہوئی ہے, یعنی ہم نے گول تا لگایا ہے جو مؤنث کی علامت ہے. مدرس ذکی ذہین استاد مذکر, مدرسۃ ذکیۃ ذہین استانی. تو یہ جنس تھا. اس کے بعد اعراب کے اعتبار سے کیا معاملہ ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے. ذہب طالب جدید, نیا طالب علم گیا. ذہب طالب جدید, تو ہم کو معلوم ہے یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہوا ہے, پہلے فعل آیا ہے اس کے بعد فاعل آیا ہے. یہ ذہب فعل لازم ہے تو یہاں پہ مفعول نہیں ہے, یعنی نیا طالب علم گیا. تو جو طالب ہے وہ یہاں پہ فاعل ہے, اور ہم کو معلوم ہے, ہم نے جملہ فعلیہ پہ بات کی ہے, جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو اسی لیے جو طالب ہے اس پہ یعنی تنوین ہے یعنی ضمہ ہے. ذہب طالب جدید, تو طالب موصوف ہے یہاں پہ. ذہب آپ نکال دیجئے, آپ دیکھیے طالب جدید, خالی آپ یہ اتنا یاد رکھیے کہ طالب فاعل ہے تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہے. تو طالب اس پہ تنوین ہے, دوپیش ہے, تو اسی وجہ سے جدید پہ بھی دوپیش یعنی مرفوع حالت میں وہ بھی آ گیا, کیونکہ صفت ہے اپنے موصوف کے اعراب کے تابع رہے گا. اب دوسرا جملہ دیکھیے, نصرت طالباً. اب نصرہ یعنی یہ جملہ متعدی ہے, اس کو اب مفعول کی ضرورت ہے. نصرہ مدد کرنا, نصرت میں نے مدد کی طالب علم کی. اب جو طالب ہے اس کی اعرابی حالت چینج ہو گئی, تبدیل ہو گئی. اب طالب پہلے جملے کے برعکس اب وہ مفعول بن گیا, آبجیکٹ بن گیا, اور ہم کو معلوم ہے کہ جو مفعول ہے وہ یعنی منصوب ہوتا ہے مبنی علی الفتح, یعنی اس کو ہم کو فتحہ دینی ہے. یہاں پہ چونکہ یہ نکرہ ہے تو یعنی دو زبر ہے. ذہب نصرت طالبا, میں نے طالب علم کی مدد کی. اب اس کی صفت ہے وہ اسی اعتبار سے آئے گی کہ اس کے موصوف پہ کون سی اعراب ہے. موصوف حالت نصب میں ہے تو وہ بھی اس میں بھی یعنی وہ بھی منصوب بن جائے گا یعنی جدیداً. ذہبت الی طالب, ذہبت پھر سے فعل لازم, میں گیا. تو یہاں پہ اب جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ آبجیکٹو, یعنی سیدھے یہ صریح مفعول نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, یعنی حرف جر کی وجہ سے الی داخل ہوا ہے. تو الی ہم کو معلوم ہے کہ اسم کو مجرور بناتا ہے, تو اسی لیے طالبین, ذہبت الی طالبین, میں طالب علم کی طرف گیا. تو یہاں پہ طالبین موصوف ہے تو وہ اب مجرور بن گیا, اسی وجہ سے جو اس کی صفت ہے جدیدن وہ بھی اب حالت جر میں یعنی اس میں بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین ہے لیکن دو زیر. ذہبت الی طالب جدید. تو اب پیج نمبر جو 36 ہے ہمارا وہ نکالیے اپنی کتاب کا. تو مؤلف نے بھی یہی چیزیں انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے, لیکن انہوں نے اعراب پہ بات کی ہے, وسعت پہ بھی انہوں نے بات کی ہے, اور جنس پہ بھی بات کی ہے, لیکن عدد پہ انہوں نے بات نہیں کی. تو آپ اوپر سے دیکھیے تو مؤلف, میں پڑھتا ہوں مؤلف کیا کہتے ہیں. اس موقع پر ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ صفت موصوف دونوں کی حالت یکساں رہے گی, یعنی اگر ایک کو پیش ہوگا تو دوسرے کو بھی پیش ہوگا. یعنی وہی جو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ذہب طالب, اس پہ پیش ہے, کس وجہ سے, کیونکہ یہ فاعل ہے, تو اس کی صفت اس پہ بھی پیش آئے گا.
اگر ایک کو زبر ہوگی تو دوسرے کو بھی زبر ہوگی، یعنی زبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ جب وہ مفعول ہوتا ہے، یعنی جب آبجیکٹ بنتا ہے، نصر تو طالباً، تو اسی وجہ سے اس کی صفت جدید کو بھی یعنی زبر آ گئی۔ اسی طرح اگر ایک کو زیر ہوگی تو دوسرے کو بھی زیر ہوگی۔ زیر ہم نے دیکھا جب ہم نے یعنی اسم سے پہلے ہم نے حرف جر لایا، تو اس وجہ سے اسم یعنی موصوف اس پہ اب کسرہ آ گئی، یعنی اس پہ زیر آ گئی، تو اسی وجہ سے اب اس کی صفت پہ بھی زیر آ جائے گی۔ تو مؤلف مثال بیان کرتے ہیں کہ رجل صالح، یہ نیک آدمی ہے، یہ تو حالت رفع میں ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے رجلن ہو جائے تو دوسرا لفظ صالحن ہو جائے گا، یعنی مثلا نصر تو رجلن صالحن، میں نے نیک آدمی کی مدد کی۔ نصرہ انہوں نے بھی استعمال کیا ہے مدد کرنا، تو یہ متعدی ہے تو اس کو مفعول کی ضرورت ہے، تو وہ رجلن ہے یعنی جو موصوف ہے، تو وہ اب منصوب حالت میں چلا گیا، اسی وجہ سے صالحن جو اس کی صفت ہے وہ بھی منصوب بن گیا۔ اسی طرح پہلے لفظ پر زیر آ جائے، یعنی ذهبت الى رجل صالح، میں نیک آدمی کی طرف گیا، تو رجل پہ کسرہ اس وجہ سے آ گئی کیونکہ اس سے پہلے حرف جر وارد ہوا ہے، تو اسی لیے صالح پہ بھی اسی وجہ سے یعنی زیر آئے گی۔ تو یہ ہو گیا اعراب کے اعتبار سے۔ پھر دوسرا پیراگراف اس میں ہے وسعت، یعنی معرفہ اور نکرہ۔ اگر کسی وجہ سے پہلے لفظ پر الف لام آ جائے تو دوسرے پر بھی الف لام آ جائے گا۔ مثلا اوپر کی مثال میں رجل یہ نکرہ ہے، اگر یہ معرفہ ہو جائے الرجل ہو جائے تو صالح جو نکرہ ہے وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، الرجل الصالح، اور کہا جائے گا الرجل صالح، نیک آدمی۔ اسی طرح اگر پہلا لفظ یعنی موصوف مؤنث ہو، اب یہ جنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو دوسرا لفظ یعنی صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اور جو انہوں نے قاعدہ بتایا ہے کہ مؤنث کیسے ہم بناتے ہیں، گولتا آخر پہ بڑھاتے ہیں۔ اگر یہ فرماتے ہیں کہ اگر رجل کے بجائے اب امراتن ہے، یعنی ہم کو کہنا ہے کہ نیک عورت، تو اب امراتن آ گیا، تو امراتن مؤنث ہے، موصوف مؤنث ہو گیا، تو اس کی صفت صالح وہ بھی مؤنث بن جائے گی، یعنی امراتن صالحتن، یا ہم الف لام لگا کر بھی کہہ سکتے ہیں المرأۃ الصالحۃ۔ تو یہ جنس عدد پہ مؤلف نے بات نہیں کی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر جو آخری پیراگراف ہے، اس سلسلے میں اب ایک بات اور خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے کہ اگر موصوف کوئی خاص نام ہو تو اس پر الف لام نہیں آئے گا، یعنی جو موصوف ہے یعنی جو منعوت ہے وہ اگر کوئی خاص نام ہو، پراپر نیم ہو، تو ہم کو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود پراپر نیم ہے، اس کو الف لام سے ہم کیا کرتے ہیں، معرفہ بناتے ہیں، وہ خود ہی بذات خود معرفہ ہے، کیونکہ الف لام خصوصیت پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اور یہاں خاص ہی ہے، اس لیے الف لام اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ لیکن جو صفت ہے، صفت جو ہے اس پہ ہم الف لام لگائیں گے۔ مثلا فاتح خالد کی ہم کو عربی بنانا ہو تو پہلے موصوف آئے گا، اس پہ ہم الف لام نہیں لگائیں گے، کیونکہ خالد ایک پراپر نیم ہے، معرفہ خود ہی ہے، لیکن جو اس کی صفت ہے فاتح، وہ ہم کیونکہ خالد معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی، تو اس پہ الف لام آئے گا، خالد الفاتح۔ خالد تنوین نکرہ کی علامت ہے، لیکن خالد جو ہمارے پاس ہے یہ پراپر نیم ہے، تو یہ خود ہی معرفہ ہے، تو پھر یہ ایسے ہی رہے گا، اس میں کوئی ہم الف لام نہیں لگائیں گے۔ پھر جو صفت ہے الفاتح، الفاتح اس پہ ہم نے الف لام لگائی، کیونکہ یہ خالد جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالد بن ولید کے لیے رضی اللہ عنہ ان کے لیے استعمال ہوا ہے، خالد فاتح، تو ہم کیا کریں گے، خالدن یہ ایسے ہی رکھیں گے، یہ معرفہ ہے، اور فاتح اس پہ الف لام لگائیں گے۔ اسی طرح شاہ محمود کی ہم کو عربی بنانا ہے تو محمود پہلے آئے گا، لیکن یہ پراپر نیم ہے، یہ ایسے ہی رہے گا، محمود الملک، شاہ بادشاہ،
تو اس میں ہم الف لام لگائیں گے، یعنی الملک۔ سپہ سالار طارق، یہ ہو سکتا ہے کہ طارق بن زیاد رحمہ اللہ کی طرف اشارہ ہو، تو اس کی اگر ہم کو عربی بنانا ہے تو پہلے طارق آئے گا، طارقن، یعنی یہ معرفہ ہے، اس کو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طارقن القائد، یعنی سپہ سالار۔ اسی طرح غالبن الشاعر، شاعر غالب کی ہم کو عربی بنانا ہے، غالبن، غالب معرفہ ہے تو اس کو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، غالبن، پھر اس کے بعد اس کی صفت الشاعر، اس پہ الف لام لگے گا۔ تو یہاں پہ ہم کو تجوید کا جو تجوید کا ہمارے پاس قاعدہ ہے وہ ہم وہاں پہ یہاں پہ وہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی تجوید کا جو نون قطنی کا قاعدہ ہے وہ استعمال ہوگا، کیونکہ وہ قاعدہ کیا ہے کہ جب تنوین، یہاں پہ تنوین ہے ہمارے پاس خالدن، اس کے بعد ہمارے پاس حمزہ وصل ہے، یہ حمزۃ الوصل، یعنی یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کے بعد والا جو حرف ہے یعنی وہ ساکن ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آ جائے، اس کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ ساکن ہے، تو ایسی صورت میں ہم یہ جو تنوین ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، ہم اس پہ ایک ہی پیش رکھتے ہیں خالدو، اور یہاں پہ ہم چھوٹا سا نون لگاتے ہیں، اس کو کسرہ دیتے ہیں، خالدن الفاتح، خالد فاتح۔ یہ تجوید کا قاعدہ ہے، یعنی قرآن میں مثال ہے نوح ابنہ، نو اس کا بیٹا، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہا تنوین ہے، پھر حمزہ وصل ہے، اس کے بعد والا حرف وہ ساکن ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نوح کی جو تنوین ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، خالی ہم ایک اس پہ ضمہ رکھتے ہیں اور پھر یہاں یہ نون قطنی لگاتے ہیں اور اس پہ کسرہ دیتے ہیں۔ تو مؤلف بھی وہی کہتے ہیں کہ اسے ہم غالبن الشاعر، اسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی غالبن الشاعر یا طارقن القائد خالدن الفاتح۔ تو یہ ہمارا یہ ہو گیا، اب ہم تمرین کی طرف آتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کیجیے۔ تو پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم کو یہی رکھنا ہے جب ہم تمرین حل کریں گے، ہم کو یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ پہلے تو ہم کو جب عربی سے اردو سے عربی میں ہم ترجمہ کریں گے، ترکیب بدلنی ہے، پہلے موصوف آئے گا، اس کے بعد اس کی صفت آئے گی، اور ان چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو وسعت کا، معرفہ نکرہ، دوسری چیز ہم کو یہ رکھنا ہے خیال جنس کا، مذکر مؤنث، اس کا خیال رکھنا ہے، عدد کا، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو عدد کا یہ مؤلف اس پہ ذکر نہیں کریں گے، جنس کا خیال رکھنا ہے، وسعت کا خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح سے جو اعراب ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، حالت جر میں ہے۔ تو پہلا ہم دیکھیں گے نیک باپ، تو پہلے ہم لکھیں گے باپ، یعنی وہ موصوف ہے، ابن نیک صالح ہن یا الاب الصالح، سعید بیٹا، تو پہلے بیٹے کا یعنی ترجمہ ہوگا سعیدن، ایسے ہی یعنی پہلے بیٹے کا ترجمہ ہوگا، یعنی سعید بیٹا، ابن سعید، ابن السعید، مغفرت والا رب غفور، تو یہ پھر سے ہو گیا رب غفور۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے میں رب مذکر ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی مذکر ہے، اور واحد ہے وہ بھی واحد ہے، وہ نکرہ ہے وہ بھی نکرہ ہے۔ بڑا دروازہ، بابن کبیرن، چلانے والا مرغ یا مرغا، تو پہلے مرغا ہم کو لانا ہے، یعنی دیکن صاحن، یعنی ہم کہتے ہیں چلانے والے کو، یہاں پہ آپ یہ الفاظ معنی میں وہ دیا ہے، دیکن صاحن۔
تو یہ ہمارے پاس دیکن صاحن یعنی پہلے مرغا آ گیا, اس کے بعد چلانے والا یعنی صاحن. پرانی چٹائی, تو چٹائی آپ دیکھ سکتے ہیں مؤلف نے الفاظ میں نے وہ دی ہے, یعنی حسیرن ہم کہتے ہیں چٹائی کو. پرانی اس کی صفت اس کے بعد آئے گی. خلقن یا مؤلف نے خلقن انہوں نے لام پہ یعنی سکون دی ہے. حسیرن خلقن یعنی جو بوسیدہ چٹائی ہے اس کو ہم خلقن کہتے ہیں, بوسیدہ ہونے کو خلقن. عمدہ مضمون, عمدہ مضمون تو یہاں پہ آپ کو خیال رکھنا ہے. مضمون مقالہ, مقالہ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موصوف ہے اس پہ وہ مؤنث اب ہو گیا ہے. مقالہ مقالتن عمدہ جیدتن تو صفت بھی اس پہ بھی یعنی اب ہم کو گول تا لگانا ہے, اس کو بھی مؤنث بنانا. مقالتن جیدتن. اچھا رسالہ, رسالہ پھر سے مؤنث ہے. مجلتن مجلتن حسن. اب حسن غلط ہے, ہم کو کیا کرنا ہے صفت بھی ہم کو مؤنث بنانی ہے. مجلتن حسنتن اچھا رسالہ. بڑی سڑک, سڑک شارعن کبیرن. چھوٹا جہاز تو یہاں پہ پھر سے مؤنث آ گیا ہے. جہاز سفینہ چھوٹا, سفینتن صغیرتن. گہرا دریا, گہرا دریا تو یہاں پہ مؤلف نے پھر سے یہ الفاظ میں نے دیا ہے, یعنی پہلے ہم کو دریا لانا ہے. بحرن عمیقن, عمیق ہم کہتے ہیں گہرے کو. بحرن عمیقن. زبردست پہاڑ, پہاڑ پہلے لانا ہے موصوف یعنی عظیم یعنی جبل, اس کے بعد زبردست عظیم, جبل عظیم. لمبی ریل, لمبی ریل. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مؤلف نے اس کا دیا ہے, یعنی پہلے موصوف یعنی ریل لانی ہے. قطار طویل, قطار طویل. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں نکرہ موصوف تو اس کی صفت بھی نکرہ ہے, اور یہ واحد ہے تو وہ بھی واحد ہے. بڑا انجن اور چھوٹا اسٹیشن تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن قاطرتن, اسٹیشن محطتن. تو یہ دونوں مؤنث ہے تو ان کی صفت جو ہے وہ دونوں مؤنث آئیں گی. قاطرتن کبیرتن. بڑا انجن چھوٹا اسٹیشن, شاید ہاں چھوٹا اسٹیشن. اسٹیشن محطہ چھوٹا صغیرہ, چھوٹا اسٹیشن. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مؤنث موصوف ہو گیا تو صفت بھی مؤنث ہو گئی. بڑا ڈاک خانہ, ڈاک خانہ بریدن بڑا کبیرن, برید کبیرن. تو یہ ایک تمرین اس کی مکمل ہو گئی. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.